بسم اللہ الرحمن الرحیم والجواب عن الاول پچھلے سبق میں 5 اعتراضات تھے اس بات پر کہ تم قیاس کو اصل مطلق کیوں نہیں کہتے، اصل کامل کیوں نہیں کہتے. صحیح. اصول ثلاثہ سے قیاس کو الگ کر کے کیوں ذکر کرتے ہو. وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ، پہلا اعتراض کیا تھا؟ الاول انہ لا معنی للاصل المطلق الا ما یبتنی علیہ غیرہ یا ما یبتنا علیہ غیرہ، دونوں صحیح ہیں اس مقام پر کہ اصل مطلق کا کوئی معنی نہیں ہے مگر یہی معنی ہے کہ اس پر دوسری چیز کی بنا ہو. اس پر توجہ ہے. سواء کان فرعا لشیء آخر او لم یکن، پھر برابر بات ہے کہ وہ کسی اور چیز کی فرع ہو یا نہ ہو، قطع نظر اس سے. وَلِهَذَا صَحَّ إِطْلَاقُهُ عَلَى الْأَبْ وَإِنْ كَانَ فَرْعًا، یہی وجہ ہے کہ صحیح ہے اطلاق اس لفظ اصل کا باپ پر، اگرچہ یہ باپ فرع ہے اپنے والد کی یعنی دادا کی وجود خارجی کے اندر. تو پہلا اعتراض وہ یہ تھا کہ اصل مطلق یعنی اصل کامل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس پر دوسری چیز کی بنا ہو، عمارت کھڑی ہو، پھر خود وہ کسی چیز کی فرع ہو یا نہ ہو اس سے قطع نظر. بس اصل کامل وہ ہے، اصل کامل وہ ہے جس پر دوسری چیز کی کیا ہو، بنیاد ہو، بس ختم. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جس کے اوپر دوسری چیز کی بنیاد ہے یہ تو کسی کی فرع نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا. بس جس طرح کے باپ کو اصل کہا جاتا ہے بیٹے کے لیے، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس باپ کی بھی تو بنا کس پہ ہے، دادا پر ہے. سمجھ میں آیا؟ بلکہ باپ بیٹے کے لیے اصل کامل ہے. جب اس طرح ہے تو حکم قیاسی اس کی بنا کس چیز کے اوپر ہے؟ قیاس کے اوپر ہے. صحیح ہو رہی صاحب؟ حکم قیاسی کی بنا کس کے اوپر ہے؟ قیاس کے اوپر ہے. تو قیاس اس کے لیے کیا ہو گیا؟ اصل کامل ہو گیا. جب قیاس اصل کامل ہو گیا تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ قیاس کی بنا وہ یا اجماع پر ہے یا حدیث پر ہے یا قرآن پر ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے، قطع نظر اس سے. حکم قیاسی کے لیے قیاس، حکم فقہی کے لیے، مسئلہ قیاسی کے لیے قیاس کیا ہے؟ اصل کامل ہے. سمجھ؟ جس طرح کے بیٹے کے لیے باپ کیا ہے؟ اصل کامل ہے. اصل کامل ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہیں کہ یہ جس کو ہم اصل کامل کہہ رہے ہیں یہ تو کسی اور چیز کی فرع ہے. باپ فرع ہے دادا کی،
قیاس فرع ہے قرآن حدیث یا اجماع کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو چیز اس کی طرف محتاج ہے یعنی مسئلہ قیاسی، اس کے لیے یہ کیا ہے؟ اصل کامل ہے. صحیح. والجواب عن الاول، اس اعتراض کا کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے. کہتے ہیں پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے انا لا ندعی ان لعدم الفرعیت دخلا فی مفہوم الاصل. ہم دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ عدم فرعیت کو دخل ہے اصل کے مفہوم میں. کیا مطلب؟ یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ اصل اس کو کہا جائے گا جس میں فرعیت نہ ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ اصل اس کو کہا جائے گا جس میں کیا نہ ہو. ہم نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے ہیں کہ عدم فرعیت جو ہے اسے عمل دخل ہے کس چیز میں؟ فی مفہوم الاصل، اصل کے مفہوم میں. یعنی ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے، ہمارا یہ مقصد بالکل بھی نہیں ہے کہ اصل وہ ہوگا جس میں فرعیت نہ ہو. اصل کامل کے لیے فرعیت کا عدم شرط ہے. ہم نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کا اعتراض کر رہے ہو. ہم نے یہ دعویٰ سمجھے. اب اور ابن کی مثالوں سے تم یہ باتیں بیان کرنا چاہتے ہو، ہم پر اعتراض کرتے ہو. ہم نے اس طرح کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ اصل مطلق وہ ہوگا جس میں سرے سے اور بالکل قطعاً فرعیت کا نام ہی نہ ہو. ہم نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. سمجھے؟ پھر کیا دعویٰ کیا ہے؟ وہ یہ ہے بل ان الاصل مقول بالتشکیک، بلکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل کلی مشکک ہے. مقول بالتشکیک کے معنی کلی مشکک ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اصل کیا ہے؟ کلی. کلی مشکک اس کلی کو کہا جاتا ہے جس کے افراد میں کیا ہو؟ تفاوت ہو. اس کے مقابلے میں کلی متواتی ہوتی ہے جس کے افراد میں تواتو ہوتا ہے یعنی توافق ہوتا ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ علی صاحب؟ یہ نہیں سمجھے؟ تو جو ہے تو اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ کلی مشکک ہے. صحیح ہے؟ یعنی اس کے افراد میں تفاوت ہے. قیاس بھی اصل ہے، اجماع بھی اصل ہے، سنت بھی اصل ہے، قرآن بھی اصل ہے، لیکن اصل ہونے میں کیا ہے؟ فرق ہے. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ وَإِنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَسْتَقِلُّ فِي مَعْنَى الْإِصَالَةِ، اور یقیناً وہ اصل جو اصالت اصل ہونے کے معنی میں کیا ہے؟ مستقل ہے. وَإِبْتِنَاءِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ، اور فرع کے ابتناء میں اپنے اوپر مستقل ہے. وَإِبْتِنَاءِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ أي عَلَى الْأَصْلِ، کل کتاب مثلا، مثال کے طور پر جس طرح کے کتاب اللہ ہو گیا. اقوا، یہ زیادہ قوی ہے، من الاصل الذی، اس اصل سے، یبتنی فی ذلک المعنی، جس کی ابتنا ہو اصالت کے معنی میں، علی شیء آخر، دوسری چیز پر، یعنی اصول ثلاثہ پر. بحیث یکون فرعہ، اس طور پر کہ ہو یہ قیاس
فرعہ فرع ان کی، بالحقیقت حقیقی طور پر، مبتنیا علی ذلک الشیء جس کی بنا ہو اس ما قبل شے پر۔ یہ قیاس اور اصول ثلاثہ وغیرہ کی مثال میں نے صرف سمجھانے کے لیے دی ہے، اس نے عام قاعدہ بیان کیا، نہیں سمجھ میں آیا؟ کل قیاس ہے، جس طرح کے قیاس، جس طرح کے والاضعف غیر داخل فی الاصل المطلق بمعنى الکامل، اور جو کلی مشکک کا فرد ضعیف ہوگا، کمزور فرد ہوگا، وہ داخل نہیں ہوگا اصل مطلق کے اندر، یعنی اصل کامل کے اندر، فی الاصالت، اصل کامل کس چیز کے اندر؟ اصل ہونے کے اندر۔ وہذا بین، اور یہ بات کیا ہے؟ واضح ہے۔ پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، بل ان الاصل مقول بالتشکیک کا کیا معنی کیا میں نے؟ بلکہ اصل کیا ہے؟ کلی مشکک، صحیح ہے نا؟ یہاں پر کلی مشکک کی تعریف کریں کہ کلی مشکک اس کلی کو کہا جاتا ہے جس کے افراد میں تفاوت ہو، بعض میں شدت ہو، بعض میں ضعف ہو، سمجھ میں آ رہا؟ بعض میں اولیت ہو، بعض میں اولویت ہو۔ وَإِنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَسْتَقِلُّ فِي مَعنَى الْإِصَالَةِ، وہ اصل جو اصل ہونے کے معنی میں کیا ہے؟ مستقل ہے، کامل ہے۔ وَإِبْتِنَاءِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ، سمجھے؟ اور ابتنا ہوتی ہے فرع کی اسی اصل کے اوپر، جو اصل ہونے کے معنی میں کیا ہے؟ مستقل ہے، کامل ہے، سمجھے نا؟ بیچ سے چھوڑ دو مثال، کل کتاب مثلا وہ آپ سمجھ گئے۔ اقوا، اس طرح کا اصل وہ زیادہ قوی ہوتا ہے، من الاصل الذی، اس اصل سے، یبتنی فی ذلک المعنی علی شیء آخر، جس کی ابتنا اس معنی میں دوسری شے پر ہو، جو مبنی ہو اس معنی میں دوسری شے پر۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ بحیث یکون فرعہ، اس حیثیت سے کہ یہ دوسری چیز فرع ہو یہ اصل جو کہ کامل نہیں ہے، فرعہ فرع اس کی جو کامل ہے، بلا حقیقت ہے، مبتنیا علی ذلک الشیء، کہ جس کی ابتنا ہو اسی شے پر، یعنی ما قبل پر۔ اب مثال سے سمجھاتے ہیں، کل قیاس، جس طرح کے قیاس، میں نے پہلے معنی میں آپ کو سمجھا دیا نا، ہاں۔ وَإِنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَسْتَقِلُّ فِي مَعنَى الْإِصَالَةِ وَإِبْتِنَاءِ الْفَرْعِ عَلَيْهِ كَالْكِتَابِ مثلاً، توجہ ہے؟ وہ اصل جو مستقل ہے اصالت کے معنی میں، یعنی اصل ہونے کے معنی میں، اور فرع کے مبنی ہونے کے معنی میں کہ فرع اس پر مبنی ہے۔ کل کتاب مثلا، مثال کے طور پر وہ اصل مستقل کیا ہے؟ کتاب ہے۔ اقوا، یہ زیادہ قوی ہے، یہ اصل مستقل، اصل کامل، من الذی، اس اصل سے، من الاصل الذی، اس اصل سے، یبتنی فی ذلک المعنی علی شیء آخر، سمجھے؟ جو مبنی ہو اصل ہونے کے معنی میں دوسری چیز پر، یعنی اصول ثلاثہ پر، یعنی کس چیز پر؟ بحیث یکون فرعہ، اس طور پر کہ ہو یہ قیاس فرع ان ثلاثہ کی، فرع ان تینوں کی، بالحقیقت ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ مبتنیا علی ذالک الشیء، کہ اس کی بنا ہو علی ذالک الشیء، ما قبل والی چیز پر، قرآن پر، حدیث پر، یا کل قیاس، جس طرح کی اس کی مثال کیا ہے؟ قیاس ہے، خود ہی بتا رہے ہیں۔ والاضعف غیر داخل فی الاصل المطلق بمعنى الکامل فی الاصالۃ وہذا بین۔ خلاصہ یہ نکلا، خلاصہ کہ جو اضعف فرد ہوگا کلی مشکک کا، غیر داخل فی الاصل المطلق،
بمعنى الکامل ہے، وہ داخل نہیں ہوگا اصل کامل کے اندر. وہ اصل کامل کیونکہ وہ فرد کیا ہے مولوی صاحب؟ ضعیف ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فی الاصل المطلق بمعنى الکامل فی الاصالت. اصل مطلق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو کامل فی الاصالت ہو، یعنی جو اصل ہونے میں کیا ہو؟ کامل ہو. وہذا بین، اور یہی بات واضح بھی ہے، یہ بات واضح ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو جو بات واضح میں نے آپ کو آرام سے سمجھا دی. اب بھی نہیں سمجھے؟ باقی تم نے جو اب والی مثال دی یا قیاس پیش کیا، وہ قیاس مع الفارق ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قیاس کیا ہے؟ قیاس مع الفارق ہے. وہ یہاں نہیں چلے گا، وہ یہاں پر نہیں چلے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو، وَأَمَّا الْأَبُّ فَإِنَّمَا يَبْتَنِي عَلَىٰ أَبِيهِ فِي الْوُجُودِ لَا فِي الْأُبُوَّةِ وَالْإِصَالَةِ لِلْوَلَدِ. باقی رہا والد اور باپ، فَإِنَّمَا يَبْتَنِي عَلَىٰ أَبِيهِ فِي الْوُجُودِ، اس کی ابتنا اپنے والد کے اوپر وجود میں ہے. کس چیز میں ہے؟ یعنی وجود خارجی کے اندر. لا فی الابوۃ والاسالۃ للولد، نہ کہ ابوت اور اسالت للولد کے اندر، باپ ہونے میں اپنے بیٹے کے لیے، اور اصل للولد ہونے میں اس باپ کی بنا اپنے باپ پر یعنی دادا کے اوپر بالکل بھی نہیں ہے. فلا یکون مما ذکرنا فی شیء، تو نہیں ہوگا یہ اس قبیل سے جس کا ہم نے ذکر کیا فی شیء، کسی بھی طرح اور کسی بھی چیز میں. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ مولوی صاحب؟ یہ نہیں سمجھا؟ کہتے دیکھو یہاں باپ کی پوزیشن الگ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ باپ کی پوزیشن کیا ہے؟ باپ اپنے بیٹے کے لیے ابوت کے اندر، توجہ، باپ اپنے بیٹے کے لیے ابوت کے اندر اصل ہے، دادا کا محتاج نہیں ہے، دادا پر متفرع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا پیدا ہوا ہے بوجہ نکاح کے، بوجہ قربت مخصوصہ کے، بوجہ وصول نطفہ الی الرحم کے. ان تینوں چیزوں کے اندر دادا کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اس وجہ سے باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا ہے؟ اصل کامل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فرع اگر وہ ہے دادا کی یعنی اپنے باپ کی، تو وہ کس لحاظ سے ہے؟ باپ ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے. باپ ہونے میں وہ اس کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ وجود خارجی کے اندر ہے، وہ دوسری حیثیت سے. آیا مسئلہ سمجھ میں؟ لا کذالک فی القیاس، کیا قیاس میں اس طرح کی بات نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قیاس کے اندر جو حکم شرعی قیاس سے ثابت ہوا ہے، تو علت کے اندر قیاس محتاج ہے کس کی طرف؟ یا کتاب کی طرف، یا سنت کی طرف، یا اجماع کی طرف. جب تک علت مستنبط من الکتاب نہ ہو، یا من الحدیث نہ ہو، یا من الاجماع نہ ہو، قیاس نہیں ہے، قیاس معتبر نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حکم جو قیاس کے ذریعے سے ثابت ہوگا، توجہ ہے، حکم جو قیاس کے ذریعے سے ثابت ہوگا وہ تب جب کہ اس کی علت مستنبط من الکتاب ہو، مستنبط من السنت ہو، مستنبط من الاجماع ہو، ورنہ ثابت نہیں ہوگا. ورنہ ثابت ہو آیا؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ لا کذالک فی الاب، لا کذالک فی الاب. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ دیکھیں جی، وعن الثانی، دوسرے اعتراض کا جواب. اب پہلے تھوڑا دوسرا اعتراض دیکھ لیں تاکہ سمجھ میں آ جائے. الثانی ان السبب القریب للشیء مع انه مسبب عن البعید
اولا باطلاق اسم السبب علیہ من البعید وان لم یکن مسببا عن شیء آخر. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب قریب ہوتا ہے، دوسرا سبب بعید ہوتا ہے، تو سبب قریب ہی اصل کہلانے کے زیادہ حقدار ہے نہ کہ سبب بعید، نہ کہ لہذا اصل کس کو کہا جائے گا؟ سبب قریب کو کہا جائے گا. سبب قریب مسئلہ قیاسی کے لیے کیا ہے؟ قیاس. الثانی دوسرا جواب، وعن الثانی دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے. اس جواب کا بھی خلاصہ یہ ہے کہ آپ کا یہ تقسیم کرنا سبب کو دو قسموں کی طرف، قریب اور بعید، پھر قیاس کو اس کے اوپر قیاس کرنا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ قیاس مع الفارق ہے، یہاں قریب بعید ہے ہی نہیں. آیا؟ وعن الثانی اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے، ان السبب القریب هو المؤثر فی فرعہ، سبب قریب وہ ہوتا ہے جو مؤثر ہوتا ہے کس چیز میں؟ اپنی فرع میں. والمفضی الیہ، اور سبب قریب ہی پہنچانے والا ہوتا ہے الیہ، اس فرع کی طرف. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبب قریب وہ مؤثر ہوتا ہے اپنی فرع کے اندر، یعنی حکم کے اندر، اور پہنچانے والا ہوتا ہے الیہ، اس سبب کی طرف. وَأَثَرُ الْبَعِيدِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْوَاسِطَةِ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ الْقَرِيبُ، باقی اثر بعید جو ہے وہ اس واسطے کے اندر ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ سبب قریب ہے. لا فی فرعہ، سبب بعید کا اثر فرع میں نہیں ہوتا ہے. فبالضرورت یکون اولا و اقوا من البعید، تو پھر بدیہی بات ہے کہ ہوگا یہ سبب قریب، یکونو ہوگا کون؟ یہ سبب قریب، اولا و اقوا من البعید، اولا اور قوی ترین سبب بعید سے، فی معنی السببیت والاصالت لذالک الفرع، سببیت اور اصل ہونے کے معنی میں اس فرع کے لحاظ سے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ وفی ما نحن فیہ، کہتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے. یہ بات کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ ایک چیز کے لیے دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب قریب ہوتا ہے، دوسرا سبب بعید ہوتا ہے. تو سبب قریب جو ہے وہ اس چیز کے لیے سبب ہونے اور اصل ہونے کے معنی کے اندر کیا ہے؟ اصل ہے اور بہتر ہے، اولا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے سبب قریب اور بعید کے بارے میں، اس سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. لیکن اب یہاں سے اصل جواب ہے، وفی ما نحن فیہ، جس بحث میں ہم چل رہے ہیں، جو بات ہماری چل رہی ہے، القیاس لیس بمثبت لحکم الفرع، قیاس نہیں ہے مثبت ثابت کرنے والا فرع کے حکم کو. فضلا عن ان یکون قریبا، یہ تو اور بات ہے کہ وہ قریب بن جائے، لیکون اولا بالاصالت، تاکہ وہ اولا بالاصالت ہو جائے. بل هو مظہر لاستناد حکم الفرع الى النص والاجماع، بلکہ وہ تو صرف اور صرف کیا ہے؟ مظہر ہے کہ وہ نسبت کرے حکم فرع کی الی النص، قرآن اور حدیث کی طرف، والاجماع یا پھر کس کی طرف؟ اجماع کی طرف. یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ کی بات سبب قریب اور بعید والی تب صحیح ہوتی، مولوی صاحب کہتا ہے معترض کو، کہ قیاس کیا ہوتا؟ مثبت ہوتا. لیکن کیا کیجئے جناب کہ قیاس جو ہے وہ مثبت للحکم نہیں ہے، بلکہ وہ تو صرف اور صرف کیا ہے؟ مظہر ہے. آیا مسئلہ سمجھ میں یا نہیں سمجھ میں آیا؟ درشتہ پوئی شوئی کنا پڑی سے ہاں نن طبیعت برابر ونده نه ده، خو بس په طبیعت باندې جبر کوو سبق یې
زور باندې چې سړی سبا کوي څه شی کله کله چې تاسو طبیعت نه کنه سبق تا غس نن مام نه څو گاڑی کو چلونا. تیسرا اعتراض کیا تھا مولوی صاحب بیان کرو. جو مقصبی جعلان دی ابتداء اقسام مختلف اولیت اور بعض کی بنا اغوی کی اصفیت ہی اور بعض جدا ہوا علاوی جہدار کی مثال کے طور پر تو بیدا سے کئی چی انور کو اصل چکومی اول. تیسرا اعتراض اس کا خلاصہ بس دو لفظوں میں یہ تھا کہ ہر تقسیم کے تحت قسمیں ہوتی ہیں, کچھ قسمیں ضعیف ہوتی ہیں اور کچھ قسمیں قوی ہوتی ہیں, تو پھر یہ اقسام قسم ہونے میں سب برابر ہوتی ہیں, تو پھر آپ اس طرح کرتے رہو گے تو پھر ہر جگہ یہ باتیں نکلتی رہیں گی. پھر آپ یوں کہو گے کہ الکلمۃ قسمان اسم و فعل والقسم الثالث هو الحرف. یہ تو پھر ہر جگہ جو ہے وہ پنجابی میں کہتا رولا پہ جائے گا, پھر تو ہر جگہ جھگڑا بن جائے گا. نہیں سمجھ میں آ رہا مسئلہ؟ ہاں پھر ہر جگہ کیا ہو جائے گا, جھگڑا بن جائے گا. ہر جگہ یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ایک قسم کی ایک تقسیم کی اقسام کو دو جگہ اور تین جگہ ذکر کرنا پڑے گا, جس طرح آپ نے اس طرح یہاں کیا. حالانکہ یہ تو خلاف اجماع اہل لغت ہے, اہل نحو و صرف ہے, کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے. سمجھے؟ آسان سا جواب دیتا ہے. دیکھو وعن الثالث دو جواب دیتا ہے. پہلا جواب, تیسرے اعتراض کا پہلا جواب یہ ہے انا لا نسلم لزوم اولویت بعض الاقسام فی کل تقسیم, کہ ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں لزوم اولویت بعض الاقسام فی کل تقسیم, لازم ہونا بعض اقسام کی اولویت کا ہر تقسیم کے اندر, کہ ہر تقسیم کے اندر بعض قسموں میں اولویت ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی ہے, اضافیت ہوتی ہے. ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں. یہ بات ہی غلط ہے, کیونکہ ایک تقسیم کی جو قسمیں ہوتی ہیں وہ آپس میں جو ہے کلی متواتی کے طریق پر ہوتی ہے, جس کے افراد میں تفاوت نہیں ہوتا. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي تَقْسِيمِ الْمَاهِيَاتِ الْحَقِيقِيَّةِ إِلَىٰ أَنْوَاعِهَا, کس طرح اس کا تصور ہو سکتا ہے ماہیات حقیقیہ کی تقسیم کے اندر, جب ان کی تقسیم ہوتی ہے الی انواعها و افرادها, اپنے انواع اور اپنے افراد کی طرف, کتقسیم الحیوان الی الانسان وغیرہ, جس طرح کے تقسیم حیوان کی انسان کی طرف وغیرہ, اور اسی طرح بکر غنم وغیرہ کی طرف. تو اس کے جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کا توافق اور تطابق اور تصادق کس طرح ہوتا ہے؟ برابر ہوتا ہے, یعنی کلی متواتی کے طریقے پر ہوتا ہے. اسی طرح مثلا ایک نوع کے افراد ہیں تو وہ بھی آپس کے اندر جو ہے کلی متواتی کے طریق پر صادق آتے ہیں, ان پر بھی جو ہے اس نوع کا اطلاق جو ہے وہ کس طور پر ہوتا ہے مولوی صاحب؟ وہ کلی متواتی کے طریقے پر ہوتا ہے. جس طرح انسان جو ہے نام ہے حیوان ناطق کا, اب جتنا حیوان ناطق تم ہو اتنا حیوان ناطق جو ہے وہ ٹرمپ بھی ہے, اتنا عمران خان بھی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اتنا جو ہے وہ حیوان ناطق جو ہے وہ آپ کا مشرف بھی تھا علیہ ما علیہ. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ وزیر اعظم بن گیا تو اب یہ بڑا حیوان ناطق بن گیا, سمجھ میں آیا, اور امریکہ کا ٹرمپ بن گیا تو وہ بڑا حیوان ناطق بن گیا, اور جو بھنگی ہے وہ چھوٹا حیوان ناطق بن گیا. اس طرح نہیں ہے, حیوان ناطق میں سب برابر. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو کہتے ہیں اسی طرح ایک تقسیم کے افراد بھی آپس میں برابر ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ آپ کی یہ بات ہی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ ایک تقسیم کے افراد میں کیا ہوتی ہے؟ تفاوت ہوتا ہے. وَلَوْ سُلِّمَ, چلو ہم مان لیتے ہیں کیا کہ ایک تقسیم کے افراد میں تفاوت ہوتا ہے. وَلَوْ سُلِّمَ لزوم ذَلِكَ, اگر تسلیم بھی کر لیا جائے اس کا لزوم فی کل قسمت, ہر تقسیم کے اندر. فی کل قسمت کا معنی کیا کیا؟ ہر تقسیم کے اندر. تقسیم وہ ہوتی ہے جس کے تحت اقسام ہوتے ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مقسم وہ ہوتا ہے جس کے تحت میں قسمیں ہوتی ہیں, اقسام ہوتے ہیں.
کلمہ مقسم ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اسم فعل حرف اس کی کیا ہے؟ اقسام ہے۔ آیا مسئلہ؟ یا نہیں سمجھ میں آیا؟ اچھا جی، وَلَوْ سُلِّمَ لُزُومُ ذَلِكَ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ، اگر تسلیم بھی کر لیا جائے اس کے لزوم کو، فی کل قسمت، ہر تقسیم کے اندر، فلا نسلم لزوم الاشارۃ الی ذلک، پھر ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ خواہ اس کی طرف اشارہ کرنا بھی لازم ہے، یعنی اس کی وضاحت کرنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ والتنبیہ علیہ، والتنبیہ علیہ، لزوم الاشارۃ الی ذلک، لزوم التنبیہ علیہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ مولی صاحب؟ کہ لازم ہے تنبیہ کرنا اس پر، خواہ خبردار کرنا اور پتہ دینا اس کا کیا ہے؟ ضروری ہے، یعنی الگ الگ ذکر کرنا ضروری ہے۔ ضروری بھی نہیں ہے کیا؟ تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے غایت ما فی الباب انہ یجوز، خلاصہ کلام یہ ہے، اور اس باب کے اندر جو غایت اور انتہائی بات ہے اور خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بات صرف جائز ہے، ذکر کر دیا تو کر دیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، اسم فعل حرف میں ذکر نہیں کیا، کر بھی دے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا کر بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ اور باقی یہاں پر اصل کی تقسیم میں ذکر کر دیا تو کر دیا، نہیں کیا تو یجوزوں پر ہم نے عمل کر لیا۔ یجب، یہ کوئی قانون واجبی وجوبی نہیں ہے۔ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ ہو گئے رسول مولوی سے بس کنا دغا سبب بیا سبات ہے تشویشین شرع قائد ہے۔ الرابع، چوتھا اعتراض کیا تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ تغییر حکم، یعنی کسی حکم کو تبدیل کرنا خصوص سے عموم کی طرف، یہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر کس چیز کے؟ الا بتقریر۔ الرابع، چوتھا اعتراض کیا تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ۔ چوتھا اعتراض یہ تھا کہ تغییر حکم، یعنی کسی حکم کو تبدیل کرنا خصوص سے عموم کی طرف، یہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر کس چیز کے؟ الا بتقریر، مگر اس طور پر کہ اس کو ثابت کیا جائے فی صورت اخرى، دوسری صورت میں، یعنی دوسری جگہ پر۔ نیچے لکھے فالقیاس اصل لہذا تقریر، اور اس تقریر کے لیے اصل جو ہے وہ کون ہے؟ قیاس ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وهو معنی الاصالۃ المطلقہ، اصل کامل ہونے کا اور کوئی معنی نہیں ہے، یہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حکم تھا، پہلے منصوص علیہ تھا، قرآن میں تھا تو خاص تھا، قیاس نے یہ کام کیا کہ اس حکم کو خصوص سے نکال کر عموم کی طرف لایا۔ کس طرف لایا؟ تو یہ کام بغیر کس کے ممکن نہیں ہے؟ قیاس کے۔ لہذا قیاس اصل کامل ہے جو ایک حکم مخصوص کو کیا کر دیتا ہے؟ عام کر دیتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ تو تغییر حکم من الخصوص الى العموم لا يمكن الا بتقریرہ، وہ ممکن نہیں ہے مگر اسی طرح کہ اس کو پختہ اور پکا کیا جائے، ثابت کیا جائے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب اس کا جواب دیتا ہے کہ تقریر سے مراد آپ کی کیا ہے، سمجھے؟ اگر تقریر سے مراد ہے تقریر فی نفس الامر تو وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نفس الامر کا پتہ تو خدا کو ہے کہ مجتہد جو ہے اس نے صحیح اجتہاد کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے، کیونکہ حق مسلک اور صحیح مسلک اور راجح مسلک وہ یہی ہے کہ المجتہد یخطی و یصیب،
سمجھے؟ دیکھیں پڑھتے جائیں سمجھتے جائیں. وعن الرابع انه ان اريد بالتقریر التقریر بحسب الواقع، اگر مراد تقریر سے تقریر بحسب الواقع ہے یعنی حقیقی طور پر واقعی طور پر کہ عند اللہ بھی اسی طرح ہو، یہ مراد ہے. حتی یکون القیاس هو الذی یقرر الحکم، یہاں تک کہ قیاس ہی بنے وہ چیز جو پکا اور پختہ اور ثابت کرتا ہے حکم کو. ویثبتہ فی صورت الفرع، اور اس کو ثابت کرتا ہے فرع کے اندر. فلا نسلم امتناع التغییر بدونہ، پھر ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ منع ہے تغییر بدونہ، اس کے بغیر، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تغییر نفس الامر میں نہ ہو بلکہ مجتہد سے کیا ہو گئی ہو؟ خطا ہو گئی. وَإِنْ أُرِيدَ بِحَسْبِ عِلْمِنَا، لیکن اگر تقریر اور پختگی اور ثبوت سے مراد کیا ہو مولوی صاحب؟ ہمارے علم کے مطابق اس کا ثبوت ہو، ہمارے علم کے مطابق اس کی پختگی ہو. فهو لا يقتضي استناد الحكم حقیقتا الى القياس ليكون اصلا له كاملا، تو پھر یہ تقاضا نہیں کرتا ہے کہ استناد حکم کی ہو حقیقتا قیاس کی طرف ہو، تاکہ یہی قیاس اصل کامل بن جائے. یہ اصل کامل بننے کے لیے کافی نہیں. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ نے کہا، معترض کو کہا کہ تم نے کہا کہ قیاس اس کا کام ہے تقریر کرنا، خصوص سے کس چیز کی طرف؟ عموم کی طرف. ایک حکم خاص کو حکم عام بنا دیا. یہ کام کس نے کیا؟ قیاس نے کیا. جب قیاس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل کامل ہو گیا، اصل کامل ہو گیا. تو جواب بالکل آسان طریقے سے دے دیا کہ یا تو آپ تقریر سے مراد کیا لوگے؟ تقریر فی نفس الامر بحسب الواقع، اور وہ تو ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجتہد جو ہوتا ہے اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، یخطی و یصیب. نہیں سمجھا؟ اور اگر بحسب علم نہ ہو تو وہ کافی نہیں ہے اصل کامل ہونے کے لیے. اگر بحسب علم نہ ہو، ہمارے علم کے مطابق. توجہ ہے؟ الرابع، چوتھا اعتراض کیا تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ 10 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. پانچواں اعتراض وہ یہ تھا کہ اجماع وہ محتاج ہے سند کی طرف. جب اجماع محتاج الی سند ہے تو پھر اس کو بھی اصل کامل نہیں کہنا چاہیے. تو جو ہے اس کا جواب دے رہے ہیں، 2 جواب دے رہے ہیں. بعض نے ان 2 کو 3 بنایا ہے. آسان یہ ہے کہ 2 جواب ہے. صحیح ہے، 3 بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں ہم تمہاری بات کو چلو نہ مانتے ہوئے بھی مان لیتے ہیں. نہ مانتے ہوئے بھی، ماننے کے قابل تو نہیں ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ اجماع بھی محتاج ہے کس چیز کی طرف؟ سند کی طرف. ہاں، سند کی طرف محتاج ہونے کا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کے اتفاق کی طرف یا حدیث کی طرف، کہ علماء کا، فقہا کا اتفاق ہو یا حدیث موجود ہو. کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اجماع بھی محتاج ہے کس چیز کی طرف؟ سند کی طرف. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اجماع جو محتاج ہے سند کی طرف تو وہ اپنے وجود اور ثبوت اور تحقق میں محتاج ہے، دلالت علی الحکم میں محتاج نہیں ہے. کیا دلالت علی الحکم میں محتاج نہیں؟ بس آیا مانا سمجھنا؟ یہ ہے جواب کا خلاصہ. وعن الخامس، اور 5ویں اعتراض کا جواب یہ ہے بعد تسلیم ما ذکر، تسلیم کرنے کے بعد اس بات کو جو ذکر کی گئی ہے. یعنی پہلے تو ہمیں تمہاری بات تسلیم نہیں ہے لیکن چلو مان لیتے ہیں، بادل ناخواستہ. ہاں،
ان الاجماع انما يحتاج الى السند في تحققه کہ اجماع وہ محتاج ہے سند کی طرف اس چیز میں فی تحققه اپنے تحقق میں وجود میں ثبوت میں لا فی نفس الدلالت علی الحکم نہ کہ دلالت علی الحکم میں دلالت علی الحکم کے اندر بالکل بھی محتاج نہیں ہے سند کی طرف توجہ ہے کہ نہیں ہے بلکہ اجماع کے اندر یوں ہوتا ہے کہ کبھی تو کوئی بات ہوتی ہے خبر واحد کی اس پر اتفاق ہو جاتا ہے تو ظنی سے قطعی ہو جاتی ہے سمجھے نا اور کبھی بغیر اس کے کسی اور امر پر پوری امت کا اتفاق ہو جاتا ہے جس طرح تعامل ناس کو دیکھ کر تیسیراً للامت مسئلہ غیر منصوصہ کے اوپر جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے اتفاق تو دونوں میں فرق ہے اور اجماع جو ہے وہ سب کے اتفاق کا نام ہے قیاس ایک مجتہد کے اجتہاد کا نام ہے نہیں سمجھ میں تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے قیاس کس چیز کا نام ہے ایک مجتہد کے اجتہاد کا نام ہے اور جب تمام مجتہدین کا اجتہاد متفق ہو جائے تو وہ امت کا اتفاق بن جاتا ہے امت کا اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ قطعی ہو جاتا ہے سمجھے تو دونوں کی پوزیشن کیا ہے الگ الگ اور محتاج الی السند اگر ہے تو وہ کس معنی کے اندر محتاج الی السند ہے اپنے ثبوت اور تحقق اور وجود کے اندر کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی اجماع کی دلیل کیا ہے تو آپ قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہو کہ سند موجود ہے ہاں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ امت کو وسط کہا یعنی عادل کہا گواہ اگر ایک ہو عادل ہو تو اس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے پوری امت اگر وسط ہو جائے عادل ہو جائے اور اس کا ایک بات پر اتفاق ہو جائے تو یہ گویا کہ عادلین کا ایک بات پر اتفاق ہے یہ بھی قابل قبول اور حجت ہوگا نہیں سمجھ میں مسئلہ اسی طرح حضور نے فرما دیا کہ میری امت جو ہے وہ گمراہی پر جمع نہیں ہوئی لا فی نفس الدلالت علی الحکم باقی دلالت علی الحکم کے اندر اجماع بالکل بھی جو ہے وہ سند کی محتاج نہیں ہے فإن المستدل به کیونکہ وہ شخص جو استدلال کرتا ہے اس اجماع کے ذریعے سے لا يفتقر الى ملاحظة السند والالتفات الیہ وہ شخص جو استدلال کرتا ہے اجماع کے ذریعے سے وہ محتاج نہیں ہوتا ہے کہ سند کو دیکھے یا جو ہے التفات کرے سند کی طرف کیونکہ ایک مرتبہ جب اجماع کا ثبوت قرآن و سنت سے اور اتفاق مسلمین سے ثابت ہو چکا ہے اور اجماع بھی صرف اس امت کا معتبر ہے باقی امتوں کا اجماع تو معتبر ہی نہیں تھا سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ تو اس کے بعد جب ایک بات ثابت من الاجماع ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اب پھر سے اجماع کو ثابت کرو اجماع بس ثابت ہو چکا ہے تو اس ایک جزئی حکم کے لیے مثلا جس بات پر اتفاق ہو گیا ہے اس کے لیے پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ پیچھے دوبارہ جائے قرآن و سنت کی طرف قرآن و سنت سے اجماع ثابت ہو چکا اجماع سے یہ حکم ثابت ہو چکا سمجھے بخلاف القیاس لیکن قیاس کی پوزیشن اجماع کی طرح نہیں ہے فإن الاستدلال به لا يمكن بدون اعتبار احد الاصول الثلاثه والعله المستنبطه منها پھر کیونکہ استدلال جو ہے به اس قیاس کے ذریعے سے لا يمكن وہ ممکن ہی نہیں ہے بدون اعتبار احد الاصول الثلاثه اصول ثلاثه میں سے کسی ایک کے اعتبار کرنے کے بغیر والعله المستنبطه منها اور بغیر اس علت کے جس کا استنباط کیا جائے ان اصول ثلاثہ میں سے بغیر اس کے آپ قیاس کر سکتے ہی نہیں ہیں قیاس کے ذریعے ضروری ہے قیاس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر علت ہو علت فرع کے اندر بھی ہو علت اصل کے اندر بھی ہو اصل جو آپ لیں گے یا قرآن سے لیں گے یا حدیث سے لیں گے یا اجماع سے لیں گے تو وہاں پیچھے جانا پڑے گا ہر دلیل میں ریورس جانا پڑے گا لا کذالک فی الاجماع لا کذالک سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ
وقد یجاب سے دوسرا جواب بالکل آسان ہے. وقد یجاب اور کبھی کبھی یوں جواب دیا جاتا ہے بأن الاجماع یثبت امرا زائدا کہ اجماع ثابت کرتا ہے امر زائد کو لا یثبته السند جس کو ثابت نہیں کرتا ہے سند. وہ کون سی چیز ہے جس کو اجماع ثابت کرتا ہے؟ وہ قطعیت الحکم وہ قطعیت حکم ہے کہ اجماع سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ قطعی ہوا کرتی ہے. بخلاف القیاس بخلاف کس چیز کے؟ قیاس سے. بخلاف قیاس کے فإنه لا يفيد زیادتا کیونکہ قیاس جو ہے وہ زیادت کا فائدہ نہیں دیتا ہے بل ربما یورث نقصانا بلکہ کبھی کبھی تو نقصان پیدا کر دیتا ہے. مثال دے رہے دونوں کی. بلکہ کبھی کبھی کیا کر دیتا ہے؟ جیسے بے ان یکون حکم الاصل قطعیا وحکمہ ظنی اس طور پر کہ ہوتا ہے حکم اصل کا قطعیا قطعی قرآن کا حکم قطعی ہوتا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے وہ حکمہ ظنی اور حکم اس قیاس کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ظنی ہوا کرتا ہے. تو ایک حکم جو ہے وہ کیا تھا قطعی تھا قیاس نے اس کو کیا بنا دیا ظنی بنا دیا. لیکن ایک بات ایسی ہوتی ہے جو خبر واحد ظنی سے ثابت ہوتی ہے پوری امت کا اس پر اجماع ہو جاتا ہے تو ظنی سے قطعی بن جاتا ہے. چلو صحیح دا جبرن سبا کو نن ټول څه تاسو ور باندې پوښښ کړئ کنه وای پوي بیا سبا